اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سیرت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سفر۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرأت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ ابو لولو غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کمبل ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے اپنی شاہ رگ کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں زخم لگے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں تلاوت کر کے جلدی سے نماز ختم کی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا علم ہوا۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو چکیاں بناتا تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تھی کہ وہ مجھے چکیاں بنانے کا کم معاوضہ دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا، کتنا کم دیتے ہیں؟ کہا 2 درہم۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کم تو نہیں ہے، تم چکیاں بناتے ہو، یہ معاوضہ بالکل مناسب ہے۔ میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کروں گا۔ اس پر اس غلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی ایسی چکی بناؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ ہی اپنی حفاظت کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے بعد لوگوں پر گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا شربت پلایا گیا، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئے۔
پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسی حالت میں ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مبارک ہو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ملا دے گا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ اور محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی ادی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سلام عرض کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ایک بار پھر مسجد نبی شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عرض کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے
دوبارہ کیوں سوال کرتے ہو؟ میں نے بخوشی اجازت دے رکھی ہے۔ اجازت کے بعد حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔